السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیوز کی نشریات صحت کی خبریں میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو بیل بجا کر سبسکرائب فرما لیں تاکہ خبروں سمیت صحت کے حوالے سے دیگر اہم معلومات آپ کو براہ راست موصول ہوتی رہیں. اور لائک کرنے کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ فرمائیں. اب خبروں کی اہم سرخیاں ملاحظہ فرمائیں. سینٹ میں پاکستان میڈیکل کمیشن کو دوبارہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل بنانے کا بل منظور. حکومتی ارکان اور اپوزیشن آمنے سامنے. PCDA کے انتخابات مکمل. شاہ سراج الدین چیئرمین، حاجی عارف ماریہ وائس چیئرمین منتخب. لیاری نرسنگ کالج کے معاملے کا دوسرا رخ سامنے آ گیا. پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل میں بغاوت. عبدالقیوم مروت کے ساتھی ذاتی مفاد پرستانہ پالیسیوں کے خلاف سلیمان میمن اور نیاز خاص خیلی کے قافلے میں شامل. اب آپ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں. گزشتہ روز سینٹ میں پاکستان میڈیکل کمیشن کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل بنانے کا بل منظور کر لیا گیا. بل کی منظوری سے قبل PTI کے اراکین نے کچھ ترامیم پیش کرنا چاہیں، جس کی اجازت نہ ملنے پر چیئرمین کا گھیراؤ کر کے بل کی کاپیاں پھاڑ کر PTI کے اراکین نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. ان کے بائیکاٹ کے دوران بل ایوان نے منظور کر لیا. پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن PCDA کی جنرل کونسل کا اجلاس گزشتہ دنوں پرل کانٹیننٹل پشاور میں ہوا. 52ویں جنرل کونسل کے اجلاس میں پشاور KPK سے تعلق رکھنے والے سید سراج الدین کو صدر، سندھ کراچی سے تعلق رکھنے والے حاجی عارف میمن ماریو کو سینئر وائس چیئرمین، فیصل آباد سے تعلق شیخ آصف، کراچی کے غلام ہاشم نورانی، راولپنڈی کے ابو ذر فیضی، پشاور کے محمد یونس، کراچی کے امجد نور، پشاور کے عبدالرؤف، پشاور کے ثناء اللہ کو سال برائے 2022-23 کے لیے سینٹرل کمیٹی کے بطور اراکین منتخب قرار پائے. سینئر وائس چیئرمین حاجی عارف میمن ماریہ نے منتخب ہونے کے بعد لائیو ڈیجیٹل نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے ان کی خصوصی گفتگو ملاحظہ فرمائیں. ہمارا اجلاس، ہمارے الیکشن ہوئے تھے، لوگوں نے مجھے منتخب کیا. ہمارے چیئرمین پشاور کے سراج الدین صاحب ہیں اور پشاور میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی AGM 52. اس میں ہماری سلیکشن ہوئی اور اس طرح سے ہماری سراج الدین صاحب چیئرمین میں وائس چیئرمین منتخب ہوا. اور چونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، میں خاص طور پر جو تو پاکستان سے ہمارا تعلق ہے PCDA کا، لیکن میں خاص طور پر سندھ کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ سندھ کے مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اس وقت. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ایک لائسنس کا سب سے بڑا ایشو ہے جو کہ ابھی سندھ رولز کے مطابق فارماسسٹ کو اس پہ ہمیں لاگو کر دیا گیا ہے. اب ایک ہول سیلر ہے، وہ چند میڈیسن بیچتا ہے، 8 10 12 میڈیسن بیچتا ہے. اب اس کے لیے ہمیں فارماسسٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ اب اور صوبوں میں KPK میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، وہاں پر B اور C کیٹیگری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہول سیلر ہے، وہ 10 سال سے، 5 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے کام کر رہا ہے، اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے. اب اس نے کوئی ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہیں پڑھنی کہ پرسکرپشن دیکھ کے اگر کوئی میڈیسن اویلیبل نہیں ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ دے دے. اس میں وہاں پہ فارماسسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک ہول سیلر کے پاس تو یہاں پہ میڈیکل اسٹور والے آتے ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈ دیتے ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈ لے کے چلے جاتے ہیں. اب اس میں فارماسسٹ کا کیا رول ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ہمیں اس کے اندر B کیٹیگری، C کیٹیگری، جو بھی آپ کے جس طرح KPK میں رول بنائے گئے ہیں، ایک 45 دن کا یا 1 مہینے کا آپ ہمیں اس کی ایجوکیشن دیں، اس کا امتحان لیں، امتحان پاس جو کر لیتا ہے اس کو وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں. اور اس کو وہ بندہ کم از کم میٹرک پاس، انٹر پاس یا گریجویٹ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ سب سے بڑا کیونکہ ہمارے پاس فارماسسٹ سندھ کے اندر اتنے ہے ہی نہیں. اگر آپ فارمیسی کونسل میں جائیں تو ہمارے پاس 16 یا 20 ہزار فارماسسٹ رجسٹرڈ ہیں. ان میں سے زیادہ تر لیڈیز ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل ہیں، یا وہ کی شادی ہو گئی تو وہ گھروں میں اپنا ہوم وائف بن گئی ہیں. تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے جعلی لائسنس بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا کرپشن بڑھ رہی ہے. اب آپ لیاری نرسنگ کالج کی پرنسپل شبانہ بلوچ کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے کے ساتھ اس معاملے کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیں، جس کے مطابق محکمہ صحت سندھ نے شبانہ بلوچ کو نہ صرف پرنسپل کے منصب پر بحال کر دیا بلکہ حکومت سندھ نے اس معاملے کو حکومت مخالف سازش قرار دیا ہے.
جبکہ ہمارے نمائندے خصوصی کے مطابق لیاری میڈیکل کالج کے افسر تعلقات عامہ عزیر رستم بلوچ جو عمرے کی سعادت ادا کرنے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، مخالفین نے ملک سے غیر حاضر شخصیت کو بھی اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کر کے، جن کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جبکہ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل لیاری ہسپتال یونٹ کے صدر اقبال انصاری کے مطابق اس معاملے میں غیر قانونی تارک وطن ملوث ہیں، جنہوں نے احتجاج کی آڑ میں ہسپتال میں بدامنی پھیلانے کی سازش کی ہے، جن کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا اقبال انصاری نے مطالبہ کیا ہے۔ اور آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی کے جنرل سیکرٹری آصف بلوچ نے طبی اور نیم طبی عملے سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اتحاد کے ذریعے بیرونی سماج دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ ادھر پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کے خود ساختہ مرکزی صدر کی مفاد پرستانہ پالیسیوں کی بنا پر ان کے مختلف عہدیداروں اور کارکنوں میں شدید جھڑپ ہو گئی، اور مروت خان اپنی نااہلی اور مالی بدعنوانیوں کے باعث اپنے کارکنوں اور عہدیداروں کی بغاوت روکنے میں ناکام ہو گئے، جس کا ثبوت ویکسینیٹرز جس میں رمضان قادری، بلال شیخ جیسے قد آور لوگ ہیں۔ یہ اپنے 35 سے زائد ساتھیوں سمیت گزشتہ روز آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کے صوبائی صدر سلیمان میمن اور نیاز احمد خاصخیلی کی موجودگی میں باقاعدہ ان کی تنظیم میں نہ صرف شامل ہو گئے ہیں، بلکہ ان میں سے اہم شخصیات کو صوبائی صدر کے مشورے سے کراچی کے صدر نے تنظیمی عہدے بھی دے دیے ہیں۔ سلیمان میمن اور نیاز خاصخیلی کے مطابق جلد قیادت پیرامیڈیکل تنظیم کے بارے میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی احسان بیگ کو مروت کے ناراض ساتھیوں نے انکشاف کیا کہ اس نے پارٹی کے نام پر وہ ارب پتی ہو گیا، لیکن پارٹی کے لیے مروت اپنی جیب سے 1 ٹکا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اتنا مفاد پرست ہے کہ پیرامیڈیکل اور نرسز کی بیک وقت لیڈری اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے غلام نہیں، اس نے تو ہمیں بھی اپنے مفاد کے لیے بے وقوف بنایا ہے۔ زیادہ کیے جو حال رہے اور اپنی جو تنظیم کے لیے پیرامیڈیکل کے حقوق کے لیے بھی، ویکسینیٹروں کے لیے بھی انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہماری طاقت ڈبل ہو گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ مل کے کام کریں گے اور ایک دوسرے کے بازو بنیں گے۔ محکمہ صحت سندھ کی سفارش پر صوبائی محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن نے گریڈ 18 سے 19 میں ترقی پانے والی نرسوں کا نہ صرف نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، بلکہ قاعدے کے مطابق ترقی پانے والی نرسوں کی نئی تقرری کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ تاہم حیرت انگیز طور پر بدعنوانی کے سنگین الزامات میں ملوث خلاف قانون سابق کنٹرولر خیر النساء، جن کے خلاف محکمہ جاتی تحقیقات بھی جاری ہیں، انہیں قواعد سے ہٹ کر نہ صرف ترقی دے دی گئی ہے، بلکہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں جعلی اسناد اور سندھ کے مشکوک ڈومیسائل کے باوجود انہیں سول ہسپتال کراچی کے نرسنگ اسکول کا پرنسپل مقرر کر کے ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات کو ہیلتھ مافیا نے دریا برد کرنے کی کوشش کی ہے۔ نرسنگ حلقوں نے خیر النساء کو خلاف قانون نوازنے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ادھر سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو علاج کے لیے دبئی منتقل کرنے کے لیے طبی ماہرین ضیاء الدین ہسپتال میں ان کا علاج ڈاکٹر عاصم حسین کی نگرانی میں جاری رکھا ہوا ہے۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔